وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ کس لیے نازل کرتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، واپس پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ توبہ کرنی چاہیے، اور سنا ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے بھی اپیل آئی ہے کہ توبہ کر لیں، سنا اخباروں میں پڑھا۔ علماء بھی کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں، حکمران بھی کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں۔ بھئی توبہ کرنی کس نے ہے ویسے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے تو توبہ نہیں کرنی، کسی اور نے کرنی ہے۔ اور توبہ ہے کیا؟ کریں توبہ، بس سب بیٹھے توبہ توبہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے اکٹھے مل کے بیٹھ کے توبہ توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ تمہارے کردار کی اصلاح دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری واپسی چاہتا ہے۔ کس نے اپنے کرتوت چھوڑے ہیں؟ کیا حرام خوروں نے حرام خوری چھوڑ دی ہے؟ کیا بھتہ خوروں نے بھتہ خوری چھوڑ دی ہے؟ کیا قاتلوں نے قتل کرنے چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر بوری بند لاشیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا سیاستدانوں نے بے ایمانی چھوڑ دی ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب ٹال دے؟ اس نے تو اس لیے عذاب نازل کیا تھا لعلہم یرجعون۔ جس کو سمجھ نہیں نہ آتی، جو اس حد تک شریر ہو جاتے ہیں، جو اس حد تک سخت دل اور سخت دماغ اور بد دماغ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے عبرت کے لیے ساری مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی چیز اس کے لیے بھیجی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی ترین چیز بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے مچھر کی، مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی؟ نمرود کو نہیں سمجھ آئی تھی، اللہ نے مچھر بھیجا تھا سمجھانے کے لیے۔ بھئی تیرا دماغ درست نہیں ہے اور تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو یہ چھوٹا سا مچھر تجھے سمجھاتا ہے کہ بڑا کون ہے۔ بارش انسان کے فائدے کے لیے ہے، پورا ملک ڈوبا پڑا ہے، بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، سورہ روم۔ یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، فائدے کی چیزیں نقصان کی بن گئی ہیں، یہ کام خراب ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، واقعتاً ہو گیا ہے خراب، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ جب بارش چاہیے ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی، ایسا نظام بگڑا ہے۔ تجزیہ نگار سائنسدان وہ بتاتے ہیں زمین کا واٹر لیول لو ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ جو 100 فٹ پہ بور ہوتا تھا 150 فٹ پہ چلا گیا، جو 150 فٹ پہ ہوتا تھا 200 فٹ پہ چلا گیا، واٹر لیول نیچے جا رہا۔ کیوں؟ یہ کیسے اوپر آئے گا جی؟ بارشیں ہوں گی تو اوپر آئے گا۔ دیکھ لیں وہی پڑی ہے بارشیں۔ ایک وہ عذاب واٹر لیول نیچے ہونے کا، اوپر سے بارشوں کا عذاب، پانی سنبھالا نہیں جاتا، ادھر سے پانی پورا نہیں ہوتا، ادھر سے پانی سنبھالا نہیں جاتا۔ عجیب عجیب تضاد ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا یہ عذاب اس لیے ہے کہ لعلہم یرجعون، یہ چھوٹا عذاب ہے بڑے عذاب سے پہلے۔ لعلہم یرجعون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا گڑبڑ ہوا ہے۔
آسمان نے گڑبڑ شروع کی ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، مچھر بفر گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، واٹر لیول کم ہو گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تری سب کچھ بگڑ گیا۔ اللہ اکبر، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو صرف اس لیے تھا کہ ان کے کچھ کرتوتوں کا تھوڑا سا مزہ چکھا دیا جائے، تھوڑا سا، اصل عذاب نہیں آیا۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، چلے کچھ تھوڑا بہت چکھائیں گے، ڈرائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ تو کس کس کی واپسی ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہر سال، اولا یرون، کہاں گئی بصیرتیں تمہاری، کہاں گئی دانش تمہاری، کہاں گئے تمہارے دانش پر مبنی فلسفے، تمہارے فتوے، تمہارے تبصرے، تمہاری دانش کی باتیں؟ ہر بندے کا دماغ خراب ہو گیا۔ اولا یرون، نظر نہیں آتا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ایک آفت ختم ہوتی ہے دوسری پڑ جاتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نئی مصیبت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر بھی ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ کوئی نصیحت پکڑتا ہے۔ بھئی دیکھیں، ہم جتنے نمازی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ مصیبتیں نازل ہونے کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا۔ کیا ہم نے اپنے پرانی روش چھوڑ دی ہے؟ اپنی غلطیاں ان کی اصلاح کر لی ہے؟ گناہ چھوڑ دیے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دی ہے؟ اللہ کے حقوق پورے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو پھر اللہ سے امید رکھیں، اگر تو واپس آ گئے ہیں، اگر کردار کی اصلاح کر لی ہے، توبہ کریں۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ واپسی ہوتی ہے، کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ ساری باتیں کہ توبہ عمل ہے، توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے۔ اپیل کرنے والوں کو اتنا نہیں پتا کہ وہ اپیل کر رہے توبہ کی اور توبہ مانگ رہے منہ سے۔ بھائی منہ سے تو معافی مانگتے ہیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ عمل ہوتا ہے، کردار پیش کرنا پڑتا ہے، اور کردار پیش ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ میرا بندہ واپس آئے تو صحیح، ایک قدم پیچھے ہٹے تو صحیح، ساری دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف منہ کرے تو صحیح۔ اللہ تو خوشی بہت ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ واپس آ گیا ہے۔ اور ہماری توجہ اگر گئی بھی توبہ کی طرف تو صرف منہ سے مانگو توبہ، نہ اپنی پرسنٹیج چھوڑی، نہ اپنے کرتوت چھوڑے، نہ حرام خوری چھوڑی، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ بے ایمانی چھوڑی، ساری قوم اسی بات پہ لگی ہوئی۔ کس کس نے اصلاح کی ہے اپنے کردار کی؟ جب نہیں کی تو پھر یہ تو بات ہی چھوٹی سی ہے بھائی، یہ مچھر، یہ بارش، یہ وسائل کی کمی، یہ انرجی کرائسس، یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ کسی بڑے عذاب کا انتظار کریں، کسی بڑے عذاب کا انتظار کریے۔ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمطر الناس مطرا، لوگوں پر اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارش ہوگی، لا تکن منہ بیوت المدر، جو مٹی گارے کے گھر ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا لا تکن منہ
الا بیوت الشعر، ہاں کوئی جھونپڑیاں بچ سکتی ہیں جو جھاڑ پھونس کی بنائی ہوئی یا جانوروں کے بالوں کی بنائی ہوئی، یہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بچ جائیں گی، باقی سارے گھر ملیا بیٹ ہو جائیں۔ پھر بارش جب آتی ہے لوگ کہتے ہیں کھیتی اگے گی، ہریالی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ بارش خوشحالی کا پیغام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت بارشیں ایسی ہوں گی لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک حتی یمطر الناس مطرا عاما، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ ہر طرف بارش ہی بارش ہوگی، لیکن اس سے کھیتی سرسبز اور زرخیز نہیں ہوگی۔ لا تنبت الارض شیئا، اس سے زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو بنجر دی وہ پھر بھی بنجر۔ تھر میں بارش آنے سے تھر زرخیز نہیں ہو جائے گا، سندھ سارا اس کے میدان زرخیز نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ ہمارے کرتوت ہی ایسے۔ یہ رحمت کی بارش تھوڑی، رحمت کی بارش اس وقت آتی ہے جب لوگ کردار پیش کرتے ہیں، اور کردار نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے، اپنے کردار پہ غور کر لے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث، فرمایا اپنے اپنے کردار پہ غور کریں کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے، اللہ اکبر، کہ تمہارا جو مال فے ہے، جو بیت المال کا حق ہے، مال فے اور مال غنیمت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی لڑنے کے بعد جو ہاتھ میں مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ مال غنیمت 4 حصے فوجیوں کے ہوتے ہیں، لڑنے والے فوجیوں کے، اور 1 حصہ بیت المال کا ہوتا ہے۔ لیکن مال فے کی تقسیم اس طرح نہیں ہوتی۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے، دشمن کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اور مال فے تمام کا تمام بیت المال ہوتا ہے، اس میں فوجیوں کا حصہ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف غریبوں مسکینوں کا حق ہوتا ہے، عام غریبوں مسکینوں کا حق ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب تمہارے حالات ایسے ہو جائیں نا کہ جو بھی مال کہیں سے آیا، کسی دشمن نے دیا، کسی جنگی خدمت کے طور پر دیا، اربوں ڈالر لیے نا ہم نے، ہمارے سابق صدر نے کتاب میں لکھا ہے میں نے بڑا کارنامہ کیا، اربوں ڈالر لیے ہیں بندے بیچ کر، مسلمان مار کر، تو فرمایا اس کو کیا کیا ہے؟ دو والا اپنی ذاتی دولت بنائی ہے، ذاتی خزانہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اگر لیا بھی تھا تو غریبوں مسکینوں کا حق تھا۔ عزت تو خزل فیو دو والا، جب مال فے جو کہیں سے بھی دولت حاصل ہوتی ہے، کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں کسی بھی طرح دشمن کی دولت حاصل ہوتی ہے، وہ غریبوں مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ کیا ہمارے غریبوں مسکینوں کو ملا؟ اس بات سے قطع نظر کہ وہ لینا جائز تھا یا ناجائز تھا، گیا کہاں؟ عزت تو خزل فیعو دو والا، جب مال جو بھی بغیر لڑے دشمن کا مال ہاتھ آیا، جس کے ہاتھ آیا اس نے ہڑپ کر لیا، وہ سابق صدر ہو، وہ موجودہ صدر ہو، وہ آنے والا صدر ہو، وہ کوئی چیف ایگزیکٹو، کوئی وزیر اعظم کوئی ہو، جس کے ہاتھ آیا اس نے ذاتی خزانہ سمجھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حالات یہ ہو جائیں نا کہ فے کا مال ذاتی خزانہ بن جائے، والامانۃ مغنما، اور جو امانت رکھی جاتی ہے نا کسی کے پاس، امانت کو لوگ اس طرح استعمال کریں جیسے مال غنیمت ہوتا، آپس میں بانٹنا شروع کریں، بندر بانٹ، آدھا تو لے لے آدھا مجھے دے دے۔ امانت کیا کیا چیز امانت ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز امانت ہے
جو ملکیت کسی اور کی ہے اللہ نے آپ کو اس کا نگہبان بنایا. ہر وہ چیز امانت ہے. ہمارا یہ بدن، ہمارا یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے. ہمارے دیے ہوئے گھر اللہ کی امانت ہے. اگر کسی کو کسی شہر کا نگران بنایا گیا ہے تو وہ شہر امانت ہے اس کے پاس. اگر کوئی کسی ملک کا نگہبان ہے تو وہ اس کا امین ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو فرمایا کہ کوئی شخص امانت کو امانت ہی نہ سمجھے، بلکہ کیا سمجھے؟ مال غنیمت سمجھے. والامانۃ مغنما، امانت مال غنیمت بن جائے. کر لو آپس میں تقسیم، اس نے اتنا کھایا تھا میں نے اتنا کھایا تھا. دیکھ لیں کیس بھرے پڑے ہیں. کسی کا پیارا جگر گوشہ اندر ہے، کوئی اندر سے باہر آ گیا ہے، کوئی باہر دندناتا پھرتا ہے. چھوٹی چھوٹی رقمیں ہیں، چند کروڑ چند ارب کا مسئلہ ہے. بیچارے چھوٹے چھوٹے چور ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈاکو ہیں. کسی نے 42 کروڑ، کسی نے 50 کروڑ. وہ کسی بڑے بڑے چور نے، میں خبریں پڑھتا ہوں حیران ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں چور نے جو پچھلی حکومت کا چور تھا اس نے 1 ارب 68 کروڑ جمع کروا دیے واپس ڈنڈے کے ڈر سے. اب 1 ارب 68 کروڑ تو جمع کروائے ہیں تو کھائے کتنے ہوں گے؟ یہ تو جمع کروائے ہیں نا. یہ چھوٹے چھوٹے چور ہیں بیچارے، تھے امین، ان کے ہاتھ میں امانت تھی. والامانۃ مغنما، جب امانت کی بندر بانٹ ہونے لگے، اتنے تو کھا لے اتنے میں کھا لیتا ہوں. اب دیکھ لینا یہ جو رہ گئے ہیں ان کی بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. آدھے تم کھا لو آدھے میں کھا لیتا ہوں، معاملہ ختم. ایسے ہی ہوتا. اور اس کو کہتے ہیں امانت کو مال غنیمت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ساری باتیں بتا کہ جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں. اور پھر فرمایا والزکات مغرمہ، زکوٰۃ جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اور اللہ اس کے رسول نے غریبوں مسکینوں کے لیے قائم کیا ہے، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان کی مال میں سے جو صاحب نصاب ہے. فرمایا زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے کہ جناب میرے مال میں سے اتنے میں ہر سال دے دوں، عجیب بات ہے، اتنی لاکھوں روپے میری زکوٰۃ بنتی. تو ہیلے بہانے سے کم کرنے کی کوشش کرتے، کہیں کم ہو جائے تو معاملہ ٹھیک ہو سکے. ظاہر ہے کم اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کوئی شخص جس کو بوجھ سمجھے. دیتا بھی ہے لیکن بوجھ سمجھتا ہے. فرمایا جب زکوٰۃ، لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگے، ایسے سر پہ پڑا ہوا ہے ہر سال ہی دینا پڑتا ہے کوئی بات. والزکاۃ مغرمہ. اور پھر ایک اگلی نشانی بیان فرمائی وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. لوگ علم حاصل کریں گے، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے نظام، سسٹم. یونیورسٹیوں کے سسٹم تو اپنی جگہ. اب جو نیا سکول بنتا ہے نا اس کا نام رکھتے ہیں سکول سسٹم، اپنا سسٹم، فلاں سکول سسٹم. ایک گھر میں سکول بنتا تو اس کا نام رکھتے ہیں فلاں سکول سسٹم، میرا سسٹم، میرا نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے کے سارے جتنے علوم حاصل ہو رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ دین کی ترقی ہو. دین کا مقصد نہیں ہے. برائٹ فیوچر کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، خوشحالی لانے کے لیے. ملک بڑے سے بڑا کسی کا مقصد ہوگا تو ملک کی خدمت کروں گا. یہ بچے انٹرویو دیتے ہیں نا میٹرک FSC کے، کبھی کسی نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا. بچوں کو شعور ہی نہیں. بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے میکسیمم یہ ہے، بڑے سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے ملک کی خدمت کروں، ملک کی خدمت کے لیے. تو فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. علم حاصل کیا جا رہا ہے جس میں دین کا کوئی مقصد نہیں. یہ بھی نشانی آ گئی. اللہ اکبر.
اور پھر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته، انسان بات مانتا ہے تو بیوی کی مانتا ہے. وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے. أَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته، اپنی بیوی کی بات بڑی مانتا ہے. وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں جو بات کہے اس کو کہہ دیتا ہے اماں تجھے تو سمجھ ہی نہیں، تو بیٹھی رہ چپ کر کے، پرانے وقتوں کی بات ہے، تو ٹھیک بات نہیں کرتی. ہم نئے لوگ ہیں، نیا زمانہ ہے، اب کے تقاضے اور ہیں. اس بات پہ چلتا ہے جو بیوی کہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاشرہ دیکھ کر نہیں فرمایا تھا، جو اللہ کی طرف سے انفارمیشن تھی اس کے مطابق فرمایا. ایسا ہوگا اور ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں تو بیچاری پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوئی، ماں کو کون پوچھتا ہے؟ گھر بار کی شہنشاہ ماں کی موجودگی میں وہ گھر کی ملکہ بیوی ہے. ہر بات بیوی سے پوچھ کر ہوتی ہے، ماں سے پوچھ کر نہیں ہوتی. میں، آپ، ہم سب، یہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں نا جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. دین کی محبت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرض نبھانے کے لیے مسجد میں ہے نا، جن کو احساس ہے کہ ہم فرض نبھانا چاہتے ہیں. بھائی کس کس کے گھر میں بیوی کی بات کو چھوڑ کر اماں کی بات کو مانا جاتا ہے؟ خاص طور پہ جب دونوں میں میچ پڑ جائے، جب ماں کی رائے اور بیوی کی رائے آپس میں مختلف ہو، تو مولوی صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، جتنے بڑے صوفی صاحب ہوں، ماں کی بات کوئی نہیں مانتا، بیوی کی بات مانتے. حالانکہ بیوی کی بات ماننا نہ اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے نہ اللہ نے فرض کیا ہے. ماں کی بات ماننا، فرمایا جو ماں کی بات نہیں مانتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی جو ماں کی نافرمانی کرتا. تو فرمایا کہ جب حالات یہ ہو جائیں اطاع الرجل امرأته، ایک آدمی بیوی کی بات مانتا ہے، وعق امہ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے. اور پھر فرمایا ایک اور نشانی، وادنی صدیقہ واقصی اباہ، دوست اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، باپ اس سے دور ہوتا ہے. ادنا صدیقہ، میرا دوست ہے، دوست کی ہر بات ماننی، پلاننگ دوست کے ساتھ، مشورے دوستوں کے ساتھ، معاملات دوستوں کے ساتھ. باپ کی بات نہیں ماننی، باپ سے دور ہے، کبھی ملتا بھی ہے بس ٹھیک ہے جی ابو السلام علیکم، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے رہے. باپ کی بات نہیں ماننی، دوستوں کی ماننی ہے. ماں کی نہیں ماننی، بیوی کی ماننی. ادنا صدیقہ، لوگ اپنے دوستوں سے قریب تر ہوں گے، واقصی اباہ، اور اپنے باپ سے، اپنے والدین سے دور. اللہ اکبر، ہوا پڑا ہے سب کچھ، دیکھ رہے ہیں ہم، ہو گیا. پھر فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں سے شور اٹھے گا. مسجدوں سے شور اٹھنے کے دو معنی ہیں، بلکہ کئی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی معنی ہے کہ پہلے لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے. پہلے اذان ہوتی تھی تو بس مسجد کے اندر ارد گرد کے محلے میں، تو اب سپیکر جب آپ دیکھیں جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے پورے شہر میں ایک شور مچ جاتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کا نام ہے، اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں. اس شور کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں جھگڑا کریں گے، کوئی بات چھوٹی موٹی نہ جی نہ. وہ وابی کیسا ہے جو کسی کی بات برداشت کر لے؟ وابی تو وہ ہے نا جو کسی کی بات برداشت نہ کرے. خصوصیت یہ ہے، مولوی صاحب کے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی،
کسی نے کوئی بات مرضی کے خلاف کر دی، ہر ایک کے اوپر تو نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں کیا، یہ مسجدوں کے اندر جھگڑے، یہ ظہرت الاصوات من المساجد کا مطلب یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ کوئی کسی کی نہیں سنے گا، ہر شخص مفتی ہے، ہر شخص فتویٰ دیتا ہے، ہر شخص جو مرضی اس کے دل میں آئے وہ دوسرے کو بدنیت سمجھ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بدنیت ہے۔ یہاں پہ میرے پاس لوگ آئے، ہمارے نمازی، مجھے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ چلا ہے آپ داڑھی کٹواتے ہیں اور اس لیے آپ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی میں داڑھی کٹواتا ہوں کہ نہیں کٹواتا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر کیا کریں، مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی تقریر آپ کر لیا کریں، جماعت کوئی اور کروا دیا کرے، کیونکہ ہماری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں نے پھر ان سے صرف یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر نماز کرا رہے ہوں، جماعت کروا رہے ہوں، ان کے پیچھے آپ کی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پھر خاموش۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے لائسنس دیا ہے کہ آپ لوگوں کی نیتوں پہ شک کریں؟ میں اگر داڑھی کٹواتا ہوں یا نہیں کٹواتا یہ میرا عمل ہے، اور میرے عمل میں آپ بدنیتی کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داڑھی کٹوانے کا عمل ثابت ہے تو ابن عمر نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی صف سے باہر ہو گئے؟ بھئی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ کوئی جھگڑے؟ اور اس پر خاموش ہو گئے۔ اور مجھے لگتا ہے واللہ عالم، میں نے دیکھا نہیں کبھی ان کو دوبارہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے، مجھے پتا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ان کو، ہو سکتا ہے آتے ہوں۔ میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، جھگڑے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہو پوچھنے کی حد تک پوچھیں۔ ابھی یہ آیا ہوا ہے سوال، سمجھ آتی ہے کہ کسی نے سمجھنے کے لیے پوچھا، لیکن اکثر سوال سمجھنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، بھلا یہ کیا کہتا؟ اور پھر ان کی عادت ہوتی ہے اس مولوی سے پوچھا، پھر جا کے کسی اور مولوی سے پوچھا، وہاں سے کسی اور مولوی سے پوچھا۔ مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مولوی کہیں سے کوئی بات غلط کرے میں اس کو پکڑوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، عمل۔ فرمایا ایک نشانی کہ مسجدوں سے شور اٹھے گا، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ایک نشانی یہ ہے کہ اس قبیلے کا، کسی بھی قبیلے کا سربراہ وہ ہوگا جو فاسق و فاجر ہوگا پورے قبیلے میں، سب سے گندا انسان اس قبیلے کا سردار ہوگا۔ چودھری تو وہی ہوتا ہے نا، شریف آدمی چودھری کب ہوتا؟ شریف آدمی چودھری ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا ہوتا ہے، وہ چودھری کیسے ہو سکتا؟ چودھری تو وہ ہوتا ہے جس میں اکڑ پھوں ہو، جس کے گردن میں سریا ہو، جو ڈنڈی پھٹی بھی کر سکتا ہو، کسی کا نقصان کر سکتا ہو،
آپ نے فرمایا جب میں خاموش ہوتا ہوں اس وقت آپ پڑھ لیا کریں. بس مسئلہ تو حل ہو گیا، پیچھے کوئی بات رہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ